ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک مکمل ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے آتے جاتے موسم، اور اس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ۔ میں نے سوچا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو میں وہیں پرانی ناولز پرووائڈ کر رہی ہوں، مطلب ایپیسوڈ کے لحاظ سے پرووائڈ کر رہی ہوں، تو من یارم آپ لوگوں کو کوشش یہی ہوگی کہ ایک دو دن تک جتنی بھی ایپیسوڈز رہتی ہیں وہ مل جائیں۔ اور جہاں تک رقص محبت کی بات ہے تو وہ ایپیسوڈز ہیں ہی نہیں جو میں آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب تانیہ طاہر لکھیں گی تو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی، اور انہوں نے بولا ہے کہ وہ ٹیوزڈے کو لکھیں گی اور دیں گی، تو اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو مل سکے گی، تو ابھی بہت دن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج 8 ہے، کل 9 ہوگی، جمعے کا دن ہے، اور اس کے بعد سیٹرڈے، سنڈے، دین منڈے، اور اس کے بعد پھر ٹیوزڈے کا انہوں نے بولا تھا، تو اتنے دن ابھی رہتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کوئی ان کی وجہ ہوگی، وہ گیپ لے رہی ہیں، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تو تب تک آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو پرووائڈ کرنا ہی تھا، سو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ ناول پرووائڈ کر دیتی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو، لیکن میں بتاتی چلوں کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈز یا کوئی ناول اس لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہی کیونکہ میرے ایگزامس چل رہے ہیں، اور ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے درمیان سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کریں اس ناول کو۔ وسط اپریل میں موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ چھوٹی جگہوں پر جہاں شہروں جیسی سہولیات نہیں ہوتی وہاں قدرت خوب رنگ جماتی ہے، آلودگی سے پاک شفاف آسمان اور سونا اگلتی زمین، لیکن فی الوقت اسے کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ذہن آگے کی سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جس مقصد سے وہ یہاں آئی ہے، آیا اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اسی سوچ میں گم وہ بہت تیز چل رہی تھی، اور گو کہ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، لیکن ماں نے جس طرح اسے راستہ سمجھایا تھا وہ اسے ازبر ہو چکا تھا۔ جب ہی کسی سے پوچھے بغیر وہ مطلوبہ گھر تک پہنچ گئی، اور پہلے باہر سے گھر کا جائزہ لیا، پھر دروازے پر دستک دی تو اندر سے نحیف سی آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ دستک دی تو وہی آواز، اچھا کی گردان کرتی دروازے تک آئے، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ جی مجھے رحمت الہی صاحب سے ملنا ہے، اس نے بوڑھے شخص کو سر تا پا دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہی ہوں رحمت الہی، کیا کام ہے؟ رحمت الہی کے انداز میں اکتاہٹ اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے تھی، لیکن وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ جی میں بہت دور سے آئی ہوں، اگر آپ، اس نے جس انداز سے کہا اور جس طرح ان کے پیچھے اندر دیکھنے کی کوشش کی، اس سے وہ سمجھ کر فوراً بولے، ہاں آؤ، اندر آؤ، شکریہ۔ وہ اندر داخل ہو کر رک گئی۔ سامنے کشادہ صحن تھا، دائیں ہاتھ پر برآمدہ اور 2 کمرے۔ رحمت الہی کمر پر ہاتھ رکھے برآمدے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ چونک کر تیز قدموں سے ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو چارپائی پر بیٹھی بوڑھی خاتون پوچھنے لگی، کون آیا ہے؟ یہ لڑکی۔ رحمت الہی نے نہ صرف اس کی طرف اشارہ کیا بلکہ سوالیہ نظروں سے بھی دیکھنے لگے تھے۔ تب اس نے پہلے بوڑھی عورت کو سلام کیا، پھر انہی کے پاس بیٹھ کر اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میرا نام سامیہ ہے، سامیہ ہارون احمد، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہاں ہسپتال میں نے اپلائی کیا تھا اور مجھے جاب مل گئی، لیکن رہائش کا مسئلہ ہے اور میں اس سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ رہائش کے سلسلے میں؟ رحمت الہی حیران ہوئے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں ہمارے پاس؟ جی خاص طور سے آپ کے پاس تو کسی نے نہیں بھیجا، ڈاکٹر ابراہیم نے بس اتنا کہا تھا کہ میں ان گھروں میں سے معلوم کر لوں، شاید کہیں ایک کمرہ کرائے پر مل جائے۔ وہ ساری باتیں پہلے سے سوچ چکی تھی، اس لیے روانی سے بول رہی تھی۔ میں نے 1-2 جگہ سے اور بھی معلوم کیا ہے، لیکن وہاں گھر کے افراد زیادہ ہیں۔ میرا مطلب ہے میں اکیلی لڑکی ان کے درمیان نہیں رہ سکتی، اگر آپ مہربانی کریں تو۔ رحمت الہی اور ان کی بیگم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بولے کچھ نہیں۔ میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، بلکہ آپ کی خدمت بھی کروں گی، بیٹیوں کی طرح۔ ویسے آپ تو میرے نانا نانی جیسے ہیں۔ وہ لجاجت سے گویا ان کی منت کرنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رحمت الہی سوچ میں پڑ گئے تو وہ ان کی بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، پلیز اماں جی میری مدد کریں، مجھے بہت مشکل سے یہاں جاب ملی، اگر رہنے کو جگہ نہ ملی تو مجھے واپس جانا پڑے گا۔ کہاں سے آئی ہو؟ اماں جی نے پوچھا تو وہ اندر ہی اندر خائف ہو کر بولی، کراچی سے۔ اتنا بڑا شہر چھوڑ کر یہاں؟ رحمت الہی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جی ہاں، یہ میرا صرف شوق ہی نہیں، مقصد حیات سمجھ لیں۔
میں سچ مچ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے یہی لگا کہ میری ضرورت بڑے شہر سے زیادہ یہاں ہو سکتی ہے، اور واقعی یہاں میری ضرورت ہے، کیونکہ یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ کیا کرتی ہیں یہاں کی عورتیں، کہاں جاتی ہیں؟ وہ بولتے ہوئے قدرے پرجوش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، ہمیں تو شاہ جہاں شہر سے دوائیاں لا دیتا ہے۔ شاہ جہاں میرا نواسہ ہے، اماں جی نے بتایا۔ اچھا، وہ بھی ڈاکٹر ہے کیا؟ اس نے محض ان کی دلچسپی کی خاطر پوچھا۔ نہیں، وہ تو ادھر شوگر مل میں ہوتا ہے۔ اچھا، بڑا افسر لگا ہوا ہے، شہر آنا جانا رہتا ہے اس کا۔ اماں جی اپنے نواسے کی بڑھائیاں بیان کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر رحمت الہی کہنے لگے، ہم تمہیں رکھ تو لیں، پر سوچ لو، کبھی کبھی ہمارے بچے اور ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں۔ شاہ جہان تو ہر دوسرے دن چکر لگاتا ہے، کہیں تمہیں پریشانی نہ ہو۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ویسے بھی میرا زیادہ وقت ہسپتال میں گزرے گا۔ وہ انہیں آمادہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرا کمرہ خالی تو نہیں ہے؟ ایک چارپائی اور تھوڑا سا سامان پڑا ہے، وہ پڑا رہے گا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا اپنا سامان بھرنا ہے، میرے پاس صرف ایک بیگ ہے، آپ اجازت دے تو وہ میں لے آتی ہوں۔ تمہاری مرضی، ابھی لے آؤ یا جب چاہے۔ رحمت الہی کی اجازت ملتے ہی وہ اسی وقت اپنا بیگ لانے چل پڑی تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا، پھر لائٹ آن کر کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ رنگین پائیوں والی چارپائی، جس پر کھیس بھی بچھا تھا۔ سرہانے کی طرف کھڑکی تھی جس کے شیشے بدرنگ ہو رہے تھے۔ پھر بائیں دیوار کے ساتھ بڑا سا لکڑی کا صندوق اور اس کے ساتھ پرانے زمانے کی سنگار میز، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسی، پر قریب جا کر اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ چار پائیوں پر کھڑی قدرے اونچی میز پر آئینہ جھول رہا تھا۔ آگے کی طرف ایک دراز تھا جس میں کھڑکی، لکڑی کنگھی، سرما دانی اور مسواک رکھی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی تو وہاں بھی صرف 2 چارپائیاں اور ایک کونے میں 3-4 صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے تھے۔ گویا اہل خانہ کو فالتو سامان اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ یہ بات اسے اچھی لگی۔ بہرحال پہلا مرحلہ بخوبی طے ہو جانے پر اس نے شکر ادا کیا۔ پھر بیگ میں سے سیل فون نکال کر مما کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم مما، مجھے پتا تھا آپ انتظار کر رہی ہوں گی۔ جی میں خیریت سے اور صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوئی؟ جی دونوں ٹھیک ہیں، بس بوڑھے ہو گئے ہیں۔ پھر چل ہمیں دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے سیل آف کر دیا۔ مما کے آنسوؤں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ کتنا کہا تھا اس نے، وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ روئیں گی نہیں، اور وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ وہ دل پر ان کے آنسوؤں کا بوجھ لیے کمرے سے نکل آئی۔ رحمت الہی برآمدے میں بیٹھے تھے، وہ بلا ارادہ ان کے قریب رک گئی۔ کچھ چاہیے؟ رحمت الہی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، وہ اماں جی کہاں ہیں؟ باورچی خانے میں، انہوں نے بتانے کے ساتھ کچن کی طرف اشارہ بھی کیا تو وہ ادھر ہی آ گئی اور اماں جی کو آٹا گوندتے دیکھ کر بولی، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں، مجھ سے کہتی۔ اماں جی ہاتھ رو کر اسے دیکھنے لگی۔ بس آپ چھوڑ دے، اب میں آ گئی ہوں تو سارے کام میں ہی کروں گی۔ اس نے بیٹھ کر ان کے آگے سے آٹے کا تسلا کھینچ لیا۔ تم کیوں کرو گی؟ پھر تمہیں تو ہسپتال بھی جانا ہوگا، میں کیا تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ نہ بیٹی، تم بس اپنا کام کرو۔ اماں جی نے تسلا واپس لینا چاہا لیکن اس نے پیچھے کر لیا۔ میرا کام اور آپ کا کام الگ نہیں ہے، میں یہاں پیئنگ گیسٹ ہوں۔ کیا ہو؟ اماں جی کی نہ سمجھی پر وہ بے ساختہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، میرا مطلب ہے میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں نا، اور یہ اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کھانا پکائیں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں۔ چلیں آپ اندر جائیے۔ اس نے زبردستی انہیں اٹھا دیا تھا، پھر جلدی جلدی آٹا گوندھ کر روٹی بنائی، دوپہر کا سالن گرم کیا اور ٹرے میں رکھ کر اندر لے آئے۔ خود اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے کوئی تکلف نہیں کیا۔ پھر کھانے کے بعد چائے بنا کر لے آئی۔ تب رحمت الہی کہنے لگے، اگر تم نے اس طرح جنت بی بی کو بٹھا دیا تو یہ تو نکارہ ہو جائے گی، پھر جب تم چلی جاؤ گی تو کون دیکھے گا اسے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا مطلب ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر کہیں جانا ہوا بھی تو آپ دونوں کو ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کی بات پر رحمت الہی ہنسنے لگے۔ تبھی برآمدے سے کوئی پکار رہا تھا، نانا جی۔ ہاں شاہ جہان، آؤ آؤ، رحمت الہی اونچی آواز میں بولے۔ اماں جی ادھر متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے سنبھل کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور بظاہر اپنی توجہ چائے کے کپ پر مرکوز کر دی۔ السلام علیکم۔ شاہ جہاں نے ایک قدم چوکھٹ سے اندر رکھ کر سلام کیا اور غالباً دوسرا قدم اسے دیکھ کر چوکھٹ سے باہر ہی رک گیا تھا۔ خوش رہو میاں، اللہ بہت خوشیاں دکھائے، آ جاؤ، پردہ نہیں ہے، رحمت الہی نے دعا دینے کے ساتھ کہا تو وہ پرسوچ انداز میں رک کر قدم اٹھاتا آ کر اماں جی کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ ڈاکٹر ہے،
رحمت الہی نے اس کے تعارف میں ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ خیریت نانا جی؟ آپ؟ نانی اماں آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بابا، ہم دونوں ٹھیک ہیں، رحمت الہی ہنس کر بولے تھے۔ پھر یہ ڈاکٹر؟ شاہ جہاں نے اس کی طرف دیکھا اور اسی پل اس کی نظریں اٹھی تھی، لیکن ٹھہر نہیں سکی۔ یہ ہماری مہمان ہے، ادھر ہسپتال میں کام کرے گی اور رہے گی ہمارے پاس، رحمت الہی نے بتایا تو وہ اکھڑ لہجے میں بولا، کیوں؟ آپ کے پاس کیوں رہیں گی؟ کیونکہ مجھے ایسی ہی پناہ گاہ کی ضرورت ہے، وہ بول پڑی۔ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مخاطب ہو کر بھی اس کا لہجہ نہیں بدلا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، کہیں فوراً دیس نکالا نہ مل جائے۔ سنبھل کر بولی، مطلب میں اکیلی لڑکی ایسی فیملی میں نہیں رہ سکتی جہاں زیادہ افراد ہوں، جبکہ یہاں اماں جی اور بابا کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ہوگا، آپ براہ مہربانی اپنا انتظام کہیں اور کریں۔ پتہ نہیں اس کے اندر لحاظ مروت تھا ہی نہیں یا لحاظ مروت کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے رحمت الہی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، نا شاہجہاں ایسے نہیں کہتے، دوسروں کی مجبوری سمجھنی چاہیے۔ کوئی مجبور نہیں ہے یہ، اس نے کہا تو وہ ایک دم اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اپنی ذات کے لیے وہ دو اپنوں کو آپس میں الجھتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک تو گلٹی فیل کرتی، دوسرا اس کی پوزیشن بھی آکورڈ ہو جاتی، لیکن ہر درجہ متوش کے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ پریشانی کے عالم میں ٹہلتی رہی، پھر جب شاہ جہان کو جاتے دیکھا تو بے اختیار کمرے سے نکلی، لیکن پھر واپس پڑھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی، کیونکہ کچھ دیر بعد رحمت الہی کھنکھارتے ہوئے اندر آ گئے۔ بیٹی، شاہ جہاں کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ایسے ہی غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے، بہت ہمدرد اور بہت محبت کرتا ہے ہم سے۔ جی، اور شاید اسی لیے مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں وہ۔ نہیں، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں، انہوں نے فوراً کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ سچ؟ میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے بے اختیار ان کا بازو تھام لیا تو وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے مسکرا دیے۔ اس نے چند دنوں میں ہی اس بوڑھے جوڑے کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور اس میں اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنی ہمیشہ والی روٹین کے مطابق فجر میں ہی اٹھ جاتی، نماز پڑھتی، پھر ناشتہ تیار کر کے ان کے ساتھ ناشتہ کرتی۔ اس کے بعد اماں جی کے منع کرنے کے باوجود ان کے کمرے کی صفائی، پھر دوپہر کے لیے سالن تیار کر کے 10 بجے ہسپتال چلی جاتی، جہاں سے اس کی واپسی 4 بجے ہوتی تھی۔ 2 گھنٹے آرام کرتی، کبھی نیند آ جاتی کبھی نہیں، پھر رات تک کھانے کی تیاری کے ساتھ وہ رحمت الہی اور اماں جی کے ساتھ مصروف رہتی، ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے خوش ہوتی اور ان کی باتیں شوق سے سنتی تھی۔ رحمت الہی اور اماں جی کو اور کیا چاہیے تھا؟ بڑھاپے میں اللہ نے آرام پہنچانے کا وسیلہ پیدا کر دیا تھا۔ اپنی اولادوں سے تو فارغ ہو چکے تھے، نواسے نواسیوں میں ایک صرف شاہ جہاں باقاعدگی سے آتا تھا، باقی سب اپنی مرضی کے مالک تھے۔ کبھی ایسی محبت جاگتی کہ ہفتہ 2 ہفتہ آن رہتے، کبھی مہینوں خبر نہیں لیتے تھے۔ وہ بہرحال سب کو محبت سے یاد کرتے تھے۔ اس وقت شام کی چائے پیتے ہوئے وہ دونوں اپنی نواسی ہینا کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بہت دنوں سے نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کی گفتگو سنتی رہی، پھر پوچھنے لگی، اماں جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اماں جی خود بتانے کے بجائے رحمت الہی کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے پہلے چائے کے آخری گھونٹ لے کر کپ خالی کیا، پھر بولے تھے، 3، 1 بیٹا 2 بیٹیاں۔ بس؟ میرا مطلب ہے آپ کا بیٹا؟ وہ جدہ میں ہوتا ہے، بہت سالوں سے وہی ہے۔ ماشاءاللہ، سیٹ ہے، آباد ہے، اللہ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اسے۔ رحمت الہی کا لہجہ بیٹے کی محبت اور شفقت سے چور تھا۔ آمین۔ اماں جی کا محبت میں دل بھر آیا تھا۔ وہ آتے نہیں آپ کے پاس؟ قدرے رک کر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور کبھی نہیں آ سکتا تو ہمیں بلا لیتا ہے۔ پھر تو آپ نے حج بھی کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا مہربان ہے اللہ۔ آپ ہی دیکھو، اس نے ہم بوڑھا بوڑھی کے لیے تمہیں بھیج دیا۔ رحمت الہی کی بوڑھی مسکراہٹ میں تشکر تھا۔ جی، اب مجھے بھی یہی لگتا ہے جیسے میں صرف آپ دونوں کے لیے آئی ہوں، وہ ہنس کر بولی تھی۔ خوش رہو، اور اپنے گھر کا بھی بتاؤ، تمہارے ماں باپ بہن بھائی؟ جی بس میں اور میری مما ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے بتایا تو اماں جی افسوس کے ساتھ کہنے لگی، اوہو بڑا افسوس ہوا، پھر تو ماں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی تھی؟ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اصل میں میری ماں کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں میری ضرورت ہو، اور آپ کو پتہ ہے شہر میں تو ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ پھر تم ماں کو بھی یہیں بلا لو، رحمت الہی نے کہا۔ کاش یہ جلدی ممکن ہو، اس نے سوچا، پھر یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر ہسپتال پہنچی۔
تو اپنے روم میں پہلے سے موجود شاہ جہان کو دیکھ کر وہ نہ صرف ٹھٹکی بلکہ اس کا دل بھی بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ بمشکل سلام کر سکی۔ شاہ جہان نے سر سے کے اشارے سے جواب دیا، پھر دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر جانچتی نظریں اس پر جما دی۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بری طرح خائف ہو گئی تھی۔ آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا؟ اس کا لہجہ نارمل لیکن نظروں میں حد درجہ چبھن تھی، اور وہ کوئی بزدل لڑکی نہیں تھی، منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم کون ہوتے ہو میری انکوائری کرنے والی؟ لیکن اس کے بعد وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ رحمت الہی کا نواسا تھا۔ گو کہ اسے اس قصبے سے نکالنے پر قادر نہیں تھا، لیکن اپنے نانا کے گھر سے ضرور نکال دیتا، اس لیے وہ تحمل کا دامن تھام کر بولی تھی۔ ہو گئی آپ کی تسلی؟ وہ ہونٹ بھینچ کر چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر ہاں یا نہ میں جواب کے بجائے کہنے لگا، آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، میں اپنے نانا نانی سے بہت محبت کرتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ اگر آپ کی ذات سے انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ پر زندگی تنگ کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ آخر میں اس نے وارننگ کے سے انداز میں شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دل پر چلا گیا۔ میرے خدا! اس نے گہری سانس کھینچی، پھر اپنے پیچھے چیئر کا یقین کر کے ڈھہ گئی۔ چھٹی کا دن تھا۔ رحمت الہی ناشتے کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاں چلے گئے تھے۔ وہ دوپہر تک اپنے کپڑوں کی دھلائی، پھر استری اور کھانا پکانے میں لگی رہی، اور جب ہر طرف سے فراغت مل گئی تب اماں جی کے پاس آ بیٹھی۔ اماں جی، ابھی میری مما کا فون آیا تھا، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے تمہاری ماں؟ جی بس میرے لیے اداس ہو رہی تھی، اس نے بظاہر ہنس کر کہا۔ ماں جو ہوئی، تم بھی تو اسے اکیلا چھوڑ آئی ہو، بیچاری پریشان ہوتی ہوگی، یہ فکر بھی ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں تم کیسے اور کن لوگوں میں رہ رہی ہو۔ اماں جی بولتے ہوئے جانے کس خیال میں گم اور آزردہ ہو گئی۔ نہیں اماں جی، میں نے انہیں پورا یقین اور اطمینان دلایا کہ مجھے بالکل اپنے گھر جیسا گھر مل گیا ہے، اگر انہیں اطمینان نہ ہوتا تو وہ فوراً مجھے واپس بلوا لیتی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اماں جی کی چارپائی پر ان کے قریب آ بیٹھی، پھر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اب تو میں آپ سے دور بھی نہیں جا سکتی۔ اماں جی اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے بولی، میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ سچ اماں جی، اگر میری مما آپ کی مجھ سے یہ محبت دیکھ لی تو ہمیشہ کے لیے میری فکر سے آزاد ہو جائیں گی۔ وہ کھلکھلا کر اماں جی کے گلے لگ گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد اماں جی کے بازو کپ کپانے لگے تھے۔ آہستگی سے الگ ہوئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تہرتے دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا اماں جی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی دل بھر آتا ہے۔ اماں جی کا لہجہ دکھ سے بوجھل تھا۔ ایسے ہی نہیں اماں جی، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے، اس نے بظاہر لاڈ کے انداز میں کہا۔ بیٹی؟ ایک پل کو اماں جی کے چہرے پر خوف لہرایا تھا، پھر دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں شاید آتی بھی تو نہیں ہے، اتنے دن ہو جاتے ہیں۔ صبح شاہ نواز کے ابا سے کہا تھا میں نے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے، پر نہیں مانے، اکیلے ہی چلے گئے۔ چلے آپ روئے تو نہ، اس نے بچوں کی طرح انہیں پچکارا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی رہنے دو، میں اثر پڑھ لوں، وقت نکلا جا رہا ہے۔ اماں جی پاؤں نیچے لٹکا کر سلیپر پہننے لگی۔ آپ کی نماز پڑھنے تک میں بنا لوں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر دیکھا، دودھ اور کیلے موجود تھے۔ اس نے جلدی سے شیک بنا لیا اور ابھی گلاس میں ڈال رہی تھی کہ اماں جی کی دردناک پکار پر اس کا دل دہل گیا۔ فوراً گلاس رکھ کر بھاگی آئی تو دیکھا اماں جی نل کے پاس اوندھی پڑی تھی۔ ہائے اماں جی! اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ رحمت الہی بھی گھر پر نہیں تھے۔ وہ بڑی دقتوں سے انہیں اٹھا پائی اور سہارا دے کر اندر لا بٹھایا، پھر بھاگ کر اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی اور اپنے پیشہ ورانہ انداز میں پہلے انہیں چیک کیا، پھر ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ تو اچھا ہوا صحن میں پکی اینٹوں کا فرش نہیں تھا، کچی زمین کے باعث کافی بچت ہو گئی تھی، البتہ نل کے ساتھ بنے چبوترے سے ان کی ران پر چوٹ لگی تھی، کافی بڑا نیل پڑ گیا تھا اور کچھ خراشیں تھیں۔ کیسے گر گئی؟ اس نے باکس میں ٹیوب تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ بس وضو کر کے اٹھ رہی تھی، پیر پھسل گیا، اماں جی نے ہائے ہائے کے درمیان بتایا۔ آپ بھی بس، اسے ٹیوب مل گئی۔ وہ نرم انگلیوں سے چوٹ پر لگانے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید بابا آ گئے، وہ رحمت الہی کو بابا کہنے لگی تھی۔ جاؤ پہلے دروازہ کھولو۔ وہ عجلت میں ٹیوب رکھ کر کمرے سے نکلی اور بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے شاہ جہان کھڑا تھا۔ اسے یکسر نظر انداز کر کے تیزی سے اندر آ گیا اور کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ ایکسکیوز می، آپ ابھی یہی رکیے۔ کیوں؟ شاہ جہان نے پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ اصل میں اماں جی گر گئی ہیں، اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، کب، کیسے، زیادہ؟
نہیں اللہ کا شکر ہے، زیادہ کچھ نہیں ہوا، ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، میں دوا لگا رہی ہوں۔ وہ بھی اس کی بات کاٹ کر کہتے ہوئے تیزی سے اندر آ گئی۔ اماں جی کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تکلیف کے آثار بہت واضح۔ اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا تو وہ آنکھیں کھول کر پوچھنے لگی، کون آیا؟ شاہ جہاں۔ ہائے، اندر تو نہیں آ گیا؟ اماں جی کو اپنی ننگی ٹانگ چھپانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ نہیں اماں جی، آپ ہلے نہیں، اس نے ٹوکا، پھر کریم لگا کر باقی جسم چیک کیا۔ اس کے بعد انہیں چادر اڑا کر پوچھنے لگی، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو تو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے رات میں زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے میں آپ کو ٹیبلٹ دے دوں گی۔ اور ہاں، اب میں شاہ جہاں کو بھیج رہی ہوں، اٹھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ نے تاکید کرتی کمرے سے نکلی تو سامنے شاہ جہان بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ آپ چلے جائیے اندر، وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ سلیب پر ملک شیک ویسے ہی رکھا تھا، لیکن اب اماں جی کے لیے سود مند نہیں تھا۔ اس نے جگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیا، پھر چائے بنا کر اندر لے آئی اور کپ شاہ جہاں کی طرف بڑھایا تو غالباً اس نے بے دھیانی میں تھاما تھا۔ جب بھی پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا، وہ فوراً اماں جی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اماں جی، کچھ دوائیں باہر سے آئیں گی، آپ لکھ دیں، میں لا دیتا ہوں، وہ فوراً بولا تھا۔ اس نے پہلے کاغذ قلم کی تلاش میں نظریں دوڑائی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ جی جان سے اماں جان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت زیتون کے تیل سے ان کی کمر اور ٹانگوں کی مالش کر رہی تھی کہ اچانک اماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے جانے کہاں کھو گئی، جبکہ ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کی انگلیوں کو دبا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، کیا ہوا اماں جی؟ ہیں؟ اماں جی نے اسے دیکھا ضرور، لیکن دھیان ابھی بھی کہیں اور تھا۔ کیا ہو جاتا ہے اماں جی آپ کو؟ کیا پھر آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے؟ اس نے بہت نرمی سے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اماں جی، اس کھوئے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی تھے، ایسی ہی نرم نرم انگلیاں۔ کبھی میرے سر میں تیل ڈالتی تھی تو اس کی نرم انگلیوں سے بڑا سرور ملتا تھا، پر تھی اپنی مرضی کی مالک۔ اب کہاں ہے؟ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تو اماں جی کے سینے سے گہری آہ خارج ہوئی، پھر دکھ سے بولی، مر گئی؟ نہیں، اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہا ہے میں نے؟ اماں جی شاید حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ آپ کی بیٹی؟ اسی وقت رحمت الہی نے اسے پکارا تو یہ مداخلت اسے سخت ناگوار گزری، لیکن اب اس کا موضوع کو جاری رکھنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں کچھ دیر رکنے کا کہہ کر جلدی سے گیلے تولیے سے اماں جی کا بدن صاف کر کے دوسرے کپڑے پہنائے، پھر پانی کا ٹب اٹھا کر کمرے سے نکلے تو برآمدے میں رحمت الہی شاہ جہاں کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ اس کا اپنا حلیہ اس وقت عجیب و غریب ہو رہا تھا، شلوار کے پہنچے اوپر چڑھے ہوئے، دوپٹہ ندارت، بال آدھے کیچر میں، باقی بدحال۔ مزید ستم، شاہ جہاں کا رخ اس سمت تھا۔ وہ براہ راست اس کی نظروں میں آ کر ایسی کنفیوز ہوئی کہ باتھ روم جانے کے بجائے کچن میں گھس گئی اور تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ رحمت الہی کے ساتھ اٹھ کر اندر نہیں چلا گیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اماں جی بالکل بھلی چنگی ہو کر چلنے پھرنے لگی تھی۔ وہ اور رحمت الہی دونوں اسے اور اس کی ماں کو بھی دعائیں دیتے تھے، جس سے وہ جتنی خوش ہوتی اتنی ہی بے چین۔ اس کا دل چاہتا اس وقت جا کر مما کو لے آئے، لیکن فوراً ہی اس خیال سے خائف ہو جاتی کہ کہیں اب تک کی محنت پر پانی نہ پھر جائے، تب وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ بہرحال اب تو وہ جان گئی تھی کہ اماں جی کے اندر بیٹی کا دکھ ہے جس کا وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتی۔ اب پتہ نہیں وہ خود ہی اس بات سے گریز کرتی تھی یا کسی کا خوف تھا، یہ وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس وقت وہ ہسپتال میں مریضوں سے فارغ ہو کر بیٹھی اسی نہج پر سوچ رہی تھی جب اس کی نظریں کھڑکی سے باہر پھٹکتے ہوئے کوریڈور سے آگے کھڑے شاہ جہاں پر جا ٹھہری۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور وہ اس سے باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں صرف اسی کی حرکات نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ بولتے ہوئے اس کے ابرو کا بھی کبھی اٹھنا کبھی سمٹنا، پھر مقابل کی بات سنتے ہوئے آنکھوں کا ایک جگہ ٹھہر جانا۔ اس کے چہرے پر ملائمت کے ساتھ بردباری تھی اور گو کہ وہ ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، پھر بھی اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب کس سمت نکل گیا تھا۔ کتنی دیر بعد وہ اپنے آپ چونکی اور فوراً اٹھ کر کھڑکی سے باہر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس سارے منظر کی طرح اس کا دل بھی خالی ہو گیا۔ سست روی سے پلٹی اور اپنا اوور آل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو روزانہ جیسی خاموشی نہیں تھی۔ اماں جی کے کمرے سے ملی جلی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر شش و پنج میں کھڑی رہی کہ آیا اماں جی کے کمرے میں جائے یا نہیں، کیونکہ پہلے وہ انہیں سلام کر کے پھر اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ اب بھی پتہ نہیں ان کے پاس کون کون تھا، اس لیے وہ جانے میں جھجک رہی تھی اور ابھی کوئی فیصلہ کر نہیں پائی تھی کہ اماں جی کے کمرے سے ایک لڑکی بڑی عجلت میں نکل کر غالباً کچن کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر رک گئی اور کچھ اشتیاق سے بولی تھی، تو آپ ہیں ڈاکٹر سامع؟ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اف،
ہم تو جب سے آئے ہیں نانا جی اور نانی اماں صرف آپ کی باتیں بلکہ تعریفیں کیے جا رہے ہیں. سچ میں تو جیلس ہو گئی. لڑکی کی آواز کھنکتی ہوئی اور اس میں شوخی بھی تھی. یہ ان کی محبت ہے. وہ اس کے نانا جی اور نانی اماں کہنے سے سمجھ تو گئی تھی، پھر بھی اس کا تعارف چاہا تو وہ اٹھلا کر بولی، میں ہنا ہوں، اپنے نانا نانی کی سب سے چہیتی نواسی. ہاں، وہ دونوں اکثر تمہاری باتیں کرتے ہیں. اور کون کون آیا ہے؟ وہ بہت دقتوں سے اپنا اشتیاق چھپا رہی تھی. امی، بھائی، آپ اندر آئیے نا. ہنا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی تو اماں جی اسے دیکھ کر اپنی بیٹی سے بولی، لو آ گئی سامیہ. یہ میں تو سمجھی تھی اماں جی کوئی بڑی عمر کی ڈاکٹر نہیں ہوگی، یہ تو اپنی ہنا جیسی ہے. ہاں، بڑی خدمت گزار بچی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اماں نے دعا دی، پھر اسے مخاطب کر کے تعارف کروانے لگی. سامیہ، یہ میری بیٹی زبیدہ ہے اور یہ اس کے بچے ہنا اور عمیر. السلام علیکم. وہ سلام کر کے زبیدہ کے قریب آ گئی. میں آپ کو ہنا جیسی لگی، آپ مجھے اپنی مما جیسی لگ رہی ہیں. بس تھوڑا سا فرق عمر کا ہے. میری مما آپ سے کچھ بڑی ہوں گی جیسے آپ مجھ سے کچھ بڑی ہوں گی. ہنا فوراً بولی تھی. اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. تب اماں جی فکر مندی سے کہنے لگی، تھکی ہوئی آئی ہو بیٹا، جاؤ کچھ دیر آرام کرو. جی. وہ سعادت مندی سے دروازے کی طرف بڑھی، پھر بے اختیار پلٹ کر زبیدہ سے پوچھنے لگی، آپ ابھی رہیں گی نا؟ ہاں، آج کی رات تو رکوں گی، کل کا پتہ نہیں کس وقت جانا ہو. زبیدہ نے سرسری انداز میں جواب دیا، جبکہ ہنا کو اس کی بے اختیاری محسوس ہوئی تھی جب بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی. لگتا ہے امی سے مل کر آپ کو اپنی امی یاد آنے لگی ہے. کہاں ہے وہ؟ ہنا نے لکڑی کے صندوق پر ٹکتے ہوئے پوچھا. کراچی. وہ مختصر جواب کے ساتھ بات بدل گئی. تم پڑھتی ہو؟ ابھی BA کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، مزید پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ہنا نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں ملال اسے صاف محسوس ہوا تھا. کیوں؟ تم نہیں پڑھنا چاہتی یا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. چھوڑیے اس بات کو، یہ بتائیے آپ نے پریکٹس کے لیے اتنے بڑے شہر کی نسبت اس چھوٹی سی جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ ہنا نے سہولت سے اس کی بات رد کرتے ہوئے پوچھا. بس اسے تم میرا شوق سمجھو. عجیب شوق ہے، افسانوی ہیرونوں جیسے. ہنا ہنسی. تبھی شاہ جہان کی پکار سنائی تھی. وہ اندر آتے ہوئے اسی طرح پکارتا تھا، نانا جی. ارے یہ تو بھائی شاہ جہان ہے. ہنا اٹھ کر بھاگی، جبکہ اس کے دل میں یخلخت شہنائیاں بجنے لگی تھی. اگر کوئی اس وقت اسے دیکھتا تو حیران ہو کر پوچھتا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس بلا کی گرمی میں تم ٹھنڈی چاندنی میں نہائی لگ رہی ہو. خود اسے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. احساسات پر نرم نرم فوار پڑ رہی تھی اور کیسی خواہش تھی کہ وہ جو نانا جی کی پکار کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس کی پکار بن جائے. سامیہ، سامیہ. ہاں ہاں. بڑی خوبصورت ہنسی اس کے ہونٹوں سے پھوٹی تھی. پھر وہ اپنے آپ پر ہنستی چلی گئی. ہنا کی امی اور بھائی اگلے دن ہی واپس چلے گئے تھے اور وہ جو کہ امتحانوں سے فارغ ہو چکی تھی اس لیے اپنے نانا نانی کے پاس رہ گئی. اس کی وجہ سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی. گو کہ BA کا امتحان دے چکی تھی، لیکن اس کی حرکتیں بچوں جیسی تھی. گلی سے ٹن ٹن کی آواز آتی تو کلفی کے لیے مچل جاتی. کبھی آنگن میں لگے امرود کے پیڑ کی شامت آتی، کبھی بھری دوپہر میں دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے اس پر چڑھتی اور پڑوسیوں کے پیڑ سے کیڑیاں توڑ لاتی. اور پیپل کے گھنے پیڑ پر چڑھنا اترنا اس کا محبوب مشغلہ تھا. اماں جی اس کے اس مشغلے سے سخت عاجز اور پریشان ہوتی تھی کہ کہیں گر گرا کر ہاتھ پیر نہ توڑ بیٹھے. اسے تنبیہ کرتے ہوئے اسے اس خدشے کا اظہار کرتی تو اب بڑے آرام سے کہتی تھی، تو کیا ہوا نانی اماں، ڈاکٹر گھر میں موجود ہے. لیکن میں ہڈی جوڑ ڈاکٹر نہیں ہوں. تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے اس نے ہنا کی بات سن کر کہا تھا. پھر بھی ابتدائی طبی امداد تو پہنچا سکتی ہیں. ہنا مزے سے شاخ پر جھول رہی تھی. تو تمہیں ضرور ہاتھ پیر توڑوانے ہیں، میں ہرگز تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، اس نے کہا اور خالی بالٹی اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھی تھی کہ ہنا نے چھلانگ لگا دی. دھڑام کی آواز پر اس کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ گئی. الہی خیر. وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی پلٹی، ہنا اس کی پریشان صورت دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی. پھر اٹھ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی، آپ واقعی میری مدد نہیں کر سکتی، اتنا سا تو دل ہے آپ کا. بات مت کرو مجھ سے. اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا. سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی. آپ تو ناراض ہو گئی. ہنا اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی. سوری، ریئلی ویری سوری. پلیز ناراض نہ ہو، میں آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گی. وعدہ کرو. اس نے سنجیدہ شکل بناتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہنا سر کھجاتے ہوئے بصورت انداز میں بولی، آپ ڈاکٹرنی ہیں یا استانی؟ دونوں. وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی. پھر تو بڑی مشکل ہے. اچھا چلیں، میں آپ کی بات مانوں گی. اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، بڑی خالہ کے گھر چلتے ہیں. ہنا نے لاڑ سے کہا تو اس کے ذہن سے یکلخت
بات نکل گئی، بس بڑی خالہ پر دھیان رہ گیا۔ بڑی خالہ؟ وہ سوالیہ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بڑی خالہ، بھائی شاہ جہان کو تو دیکھا ہے نا آپ نے، ان کی امی۔ ہنا کی وضاحت پر وہ سنبھل کر بولی، اچھا، لیکن میں ابھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ بس تھک گئی ہوں، کپڑے وپڑے دھو کر ابھی کچھ دیر آرام کروں گی۔ تم بابا کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اگر آپ بھی، پھر کبھی۔ وہ ہنا کا گال تھپک کر زبردستی مسکرائے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ہنا نے کندھے اچکائے، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے لیٹ گئی اور اپنی مما کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی۔ عموماً دوپہر میں وہ 2 گھنٹے کی نیند لیتی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، پھر مما کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم مما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں سوچ رہی ہوں مما کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آپ کے پاس آ جاؤ۔ وہ اکیلے نہیں ہوں گے مما، ان کے پاس آج کل ان کی نواسی آئی ہوئی ہے۔ جی، ہنا نام ہے، اچھی پیاری لڑکی ہے۔ اور عمیر ہے، ہنا سے چھوٹا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر بات کروں گی، اللہ حافظ۔ اس نے سیل فون رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر میں سو بھی گئی تھی۔ مغرب سے کچھ پہلے اماں جی نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ حیران ہو گئی کہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی، جبکہ اماں جی پریشان کھڑی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں اماں جی، بس لیٹی تو نیند آ گئی، حالانکہ سونے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ایک دم ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ کبھی ایسے سوئی جو نہیں ہو؟ اماں جی نے اس کے محبت بھرے انداز پر پیار سے اس کا گال چھوا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اماں جی، پریشان مت ہوا کریں۔ اور ہاں، ہنا کہاں ہے؟ اسے اچانک خیال آیا کہ ہنا خالہ کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی، جب ہی پوچھا۔ وہ اپنی بڑی خالہ کے ہاں گئی ہے۔ اماں جی نے بھی بڑی خالہ کہا تو اب وہ رہ نہیں سکی، پوچھنے لگی، اس کی اور بھی خالائیں ہیں؟ نہیں، ایک ہی ہے۔ غالباً اماں جی کا دھیان کہیں اور بھی تھا، جب ہی سیدھے سادے انداز میں جواب دیا، تو پھر وہ انہیں بڑی خالہ کیوں کہتی ہیں، جب منزلی چھوٹی کا وجود ہی نہیں ہے؟ اس نے اماں جی کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اکتا کر بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، چلو جاؤ منہ ہاتھ دھو، اذان ہونے والی ہے، میں وضو کر لوں۔ اور ہنا پتہ نہیں آئے گی یا ادھر ہی رہ جائے گی، وہ اپنے آپ بولتے ہوئے جا رہی تھی۔ لگتا ہے انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا ہے، اس نے سوچا، پھر اپنے کپڑے لے کر کمرے سے نکلی اور غسل خانے میں بند ہو گئی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے اور ابھی تک اسے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ مایوس نہیں تھی، بلکہ اسے یقین تھا کہ کسی دن اچانک اماں جی خود اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیں گی، تب ان کی تڑپ دیکھ کر وہ مما کو یہاں بلا لیں گی، کیونکہ ادھر اس کی مما بھی بہت بے چین تھی اور چین تو اب اس کا بھی کھو گیا تھا، جب سے دل نے شاہ جہاں کے نام پر دھڑکنا شروع کیا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی بے کلی آن سمائی تھی، جتنا وقت گھر میں رہتی اس کے کان دستک کے ساتھ نانا جی کی پکار کے منتظر رہتے، اور ہسپتال میں مریضوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر بھٹکتی تھیں۔ اس روز وہ جانے کس کام سے اس طرف آیا تھا یا شاید کسی سے ملنے، اسے بہرحال اس کا انتظار رہتا تھا، جبکہ شاہ جہاں نے پہلے دن کے بعد سے پھر کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ گھر آتا تو یوں لگتا جیسے اس گھر میں صرف اس کے نانا نانا رہتے ہیں، تیسرا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ کوئی اتنا بھی انجان ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی حد سے زیادہ بے اعتنائی پر وہ حیران ہوتی تھی۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ دستک پر دروازہ اس نے کھولا تھا، لیکن وہ یوں نکل گیا جیسے سامنے وہ تھی ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا اسے سرے سے اس میں کوئی کشش نظر آتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہرحال اسے اٹریکٹ کر گیا تھا کہ تنہائی کے لمحات میں باقاعدہ اسے سوچنے لگی تھی۔ اس وقت وہ ہسپتال سے نکلی تو اس کے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگی تھی کہ اچانک وہ کسی طرف سے نکل آئے اور پھر یوں ہو کہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اپنی اس خواہش پر وہ ہنسنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے اندر ڈھیروں آرزدگی سمٹ آئی تھی۔ یوں ہی آرزدگا سی وہ گھر آئی تو وہاں ہنا پائپ سے پورے آنگن میں چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ اسے دیکھا تو شرارت سے پائپ کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ وہ بھاگ کر برآمدے میں ستون کی آڑ میں چھپنا چاہتی تھی، لیکن وہاں پہلے سے شاہ جہان موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، فوراً سمجھ میں نہ آیا کیا کرے، کس طرف جائے۔ ہنا بس کرو۔ شاہ جہان حسب سابق اسے نظر انداز کر کے برآمدے کا سٹیپ اتر گیا اور پائپ لینے کے لیے ہنا کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ کر دوسرے کونے میں چلی گئی اور پانی کی دھار سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ جہان بھیگنے سے بچنا بھی چاہتا تھا اور پائپ بھی چھیننا چاہتا تھا۔ اس چینا چپٹی میں دونوں بھیگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دھندلانے لگا تو وہ پڑھ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ سینڈل کے اسٹرپ کھولتے ہوئے لگا جیسے ہاتھوں میں سکت ہی نہیں ہے، بامشکل پیروں کو سینڈلز کی قید سے آزاد کر پائے۔
پھر ہاتھوں کے پہلوں میں چہرہ رکھ کر اس نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دیر بعد ہنا چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ بہت زیادہ تھک گئی ہیں یا کسی مریض کی حالت تشویشناک ہے؟ ہنا نے اسٹول پر چائے کی مگ رکھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ سوری، میں بالکل گیس نہیں کر سکتی۔ ہنا نے ایک مگ اٹھا کر اسے تھما دیا، پھر کہنے لگی، یہاں گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر صحن میں چلے نا، میں نے چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دی ہیں۔ شاہ جہان چلے گئے کیا؟ وہ برادہ پوچھی۔ تو آپ ان کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہیں؟ ہنا نے حیرت کا اظہار کیا، پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے چائے کا سپ لے کر ٹوکا۔ مجھے بھائی شاہ جہان پر ہنسی آ رہی ہے، اس سے میں پاگل ہو رہے تھے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں نہلا جو دیا تھا، پتہ ہے ابھی نانا جی کے تہبند باندھ کر بیٹھے ہیں۔ اوہ، مجھے ان کے کپڑے سکھانے استری سے، ہنا مزے سے بتاتے ہوئے ایک دم اٹھ کر بھاگ گئی تو شاہ جہان کا حلیہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر شاہ جہان کے جانے کے بعد ہی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ ہنا کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنایا۔ اماں جی اور رحمت الہی مغرب کے بعد کھانا کھاتے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہاں آ کر اس کی بھی یہی روٹین ہو گئی تھی، اور ابھی تک تو گرمی کے باوجود وہ کمرے ہی میں سوتی تھی، لیکن آج ہنا نے اسے صحن میں اپنے ساتھ سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بہت باتونی لڑکی تھی، جانے کہاں کہاں کے قصے سنا کر اس کی نیند اڑا دی اور پھر خود سو گئی تھی۔ اسے کروٹیں بدلتے جانے کتنی رات بیت گئی تھی کہ اچانک خاموش فضا میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ ابھی پوری طرح ادھر متوجہ بھی نہیں ہوئی تھی کہ دستک کے ساتھ نانا جی کے پکار پر وہ دہل کر اٹھ بیٹھی اور گردن گھما کر رحمت الہی کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہے تھے۔ تب ہی دوبارہ دستک ہوئی تو اس نے بے اختیار اٹھ کر رحمت الہی کا پیر ہلا ڈالا۔ بابا، باہر کوئی ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید شاہ جہان۔ اس نے قصداً یقین کا اظہار نہیں کیا۔ شاہ جہان اس وقت؟ اللہ خیر کرے۔ رحمت الہی سلیپروں میں پیر گھسائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا شاہ جہان اندر آ گیا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہا تھا اور جلدی جلدی رحمت الہی سے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے بار بار اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کوئی ایمرجنسی ہے، جب ہی الرٹ ہو گئی، اور جب رحمت الہی نے اس کے پاس آ کر کہا کہ شاہ جہان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چلی جائے، تو وہ بھاگ کر کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی اور ایسے ہی عجلت میں شاہ جہان کے پیچھے باہر نکلی، لیکن پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی پریشان ہو گئی۔ وہ بابا نہیں چلیں گے؟ نہیں۔ شاہ جہان نے مختصر جواب کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا دی اور 5 منٹ سے بھی کم وقت میں گھر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت صرف ڈاکٹر تھی، کسی اور طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا، بس شاہ جہان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب وہ رکا تو وہ بھی رک گئی، اس کے اشارے پر بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھنے لگی۔ بظاہر صحت مند بلکہ بھاری بھرکم وجود کو اس نے پوری توجہ سے چیک کیا، پھر شاہ جہان کو دیکھ کر بولی، فالج کا اٹیک ہے؟ پھر یہاں علاج ممکن ہے یا شہر لے جانا پڑے گا؟ اس نے پوچھا۔ ابھی فوراً کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انجیکشن لگا دیتی ہوں، باقی میڈیسن تو صبح ہی ملیں گی۔ وہ کہہ کر انجیکشن تیار کرنے لگی۔ ماہا احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، پھر بھی پہلے اس نے انجیکشن لگایا، اس کے بعد باقاعدہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جو یقیناً شاہ جہاں کی امی تھی، اور ان کے ساتھ کھڑی لڑکی جو مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کے بارے میں وہ صحیح قیاس نہیں کر سکی۔ آپ بیٹھ جائیے، اس نے خاتون سے کہا۔ تب شاید شاہ جہان کو احساس ہوا، یہ میری والدہ ہیں اور یہ بہن۔ پھر والدہ سے بولا، اماں آپ بیٹھ جائیے اور اسے چپ کرائیے، خواہ مخواہ رو رہی، ابا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، میں میڈیسن لکھ دیتی ہوں۔ وہ چھوٹا سا پیر نکال کر میڈیسن لکھنے لگی، پھر پرچہ پھاڑ کر شاہ جہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دوائیں فوراً شروع کروا دیجیے گا، اور اگر آپ مطمئن نہ ہو تو صبح ڈاکٹر ابراہیم کو دکھا دیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، پرچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باکس بند کر رہی تھی۔ بڑی مہربانی بیٹا، تم اس وقت آ گئی، اس کی اماں نے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرائے، پھر باکس لے کر کھڑی ہوئی تو کہنے لگی، مہربانی کس بات کی، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ چلیں، شاہ جہاں نے مداخلت کی، اور ہاں آپ کی فیس دے دیجیے گا۔ وہ کہہ کر تیز قدموں سے کمرے سے نکل آئے تو جیسے آتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اب وہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ اس سے پہلے بیٹھی تھی، 5 منٹ کا راستہ تھا۔ شاہ جہاں اسے باہر ہی سے چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اسے رحمت الہی کو اپنے والد کی طرف سے اطمینان دلانا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترا اور دستک دینے سے پہلے اس سے مخاطب ہوا، سنیے، بے شک یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن کبھی اتنی رات کو کسی اجنبی کے ساتھ جانے کا سوچیے گا بھی مت۔ اجنبی تو آپ بھی ہیں، وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ کیا واقعی آپ مجھے اجنبی سمجھتی ہیں؟ اس کی حیرت پر وہ بے اختیار اسے دیکھتے ہی پوری طرح نروس ہو گئی۔ اتنے قریب کھڑا تھا وہ، درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔
میرا مطلب ہے میرا تو روز کا یہاں آنا جانا ہے۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا تھا کہ رحمت الہی نے دروازہ کھول دیا۔ غالباً گاڑی کی آواز سن چکے تھے، وہ جلدی سے اندر آ گئی تھی۔ رات کے تیسرے پہر وہ سوئی تھی، جبھی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، سر میں بھی درد تھا، پھر بھی اس نے آخری مریض تک کو پوری توجہ سے دیکھا۔ اس کے بعد اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے شارٹ کٹ اختیار کیا، اور جیسے ہی کچی سڑک پر اتری، اس سے بہت آگے وہ یقیناً شاہ جہان تھا۔ اس کے دراز سراپے پر نظریں جمائے وہ یہ بھول گئی کہ درمیان میں اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، بس اس کے پیچھے چلتی چلی گئی، اور جب رکی تو خود پریشان ہو گئی۔ آپ یہاں؟ شاہ جہان نے اپنے دروازے پر آ کر یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اسے آتے دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہ میں سوچا آپ کے والد کو دیکھ لوں۔ وہ بامشکل اپنی پوزیشن کلیئر کر پائی۔ آئیے۔ شاہ جہان نے دروازہ دھکیل کر پہلے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے پیچھے آ کر بولا، شکریہ آپ نے خیال کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ آپ خود دیکھ لیجئے۔ شاہ جہان نے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے والد کے بیڈ روم میں آ گئی۔ شاہ جہان کی والدہ سرہانے کے قریب چیئر پر بیٹھی انہیں چمچے سے چائے پلا رہی تھی، اور بہن آہستہ آہستہ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تو دونوں خواتین اسے دیکھنے لگی، پھر شاہ جہان کے اشارے پر اس کی بہن اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ۔ اس نے آگے بڑھ کر پیشنٹ کو چیک کیا، ٹیبل سے میڈیسن اٹھا کر دیکھی، پھر پرچے پر نئی دوائیاں لکھ کر شاہ جہان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ ٹیوب ہے، صبح شام ہلکے ہاتھوں سے متاثرہ جگہوں پر مساج کیجیے گا۔ پھر اس کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، زیادہ پریشانی کی بات نہیں آنٹی، یہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، انہوں نے کہا تو اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر شاہ جہان کو یوں دیکھنے لگی جیسے میں چلتی ہوں۔ پروین چائے بنا لو، شاہ جہان نے بہن سے کہا، پھر اس کے ساتھ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، پلیز تشریف رکھیے۔ وہ معذرت کرنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ شاہ جہان نے بیٹھتے ہی کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ کو گھر کیسے یاد رہ گیا؟ میرا مطلب ہے آپ رات میں آئی تھی، بالکل اندھیرا تھا، اگر روشنی ہوتی تب بھی میرا خیال ہے اتنی جلدی راستہ یاد نہیں ہوتا۔ شاہ جہان کے اندر گویا الجھن تھی، اس کا دل چاہا کہہ دے کہ اسے خود نہیں پتہ وہ یہاں تک کیسے آ گئی، بس آگے ایک روشنی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی لے آئی تھی، لیکن وہ سنبھل کر بولی تھی، میں نے راستے میں ایک دو راہگیروں سے آپ کا پوچھا تھا۔ اچھا، اس نے یقین کر لیا۔ تبھی پروین چائے لے کر آ گئی، اس کے ساتھ اس کی اماں بھی تھی۔ اس کی نظریں اماں پر ہی ٹھہر گئی، دبلی پتلی بے رونق چہرہ، جیسے مجھ سے کوئی خوشی ان کے قریب سے بھی نہ گزری ہو۔ آپ چائے لیں، شاہ جہان نے اس کی توجہ اپنی اماں کی طرف سے ہٹانے کی خاطر کہا تو اس نے چونک کر چائے کا کپ اٹھا لیا اور ایک سپ لے کر بے اختیار اپنے آپ بولی تھی، اماں جی اور بابا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کہاں رہ گئی۔ خیر ہے بیٹی، اسے بھی اپنا گھر سمجھو، شاہ جہان کی اماں نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے آنٹی، اصل میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں، اس نے کہہ کر 2 گھونٹ میں چائے ختم کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ جہاں کپ خالی کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آنٹی میں پھر آؤں گی، اس نے اماں کے سامنے سر جھکایا، پھر پروین سے ہاتھ ملا کر شاہ جہان کے ساتھ باہر نکل آئے۔ گاڑی پر چلیں گی یا پیدل؟ اس نے پوچھا تو وہ فوراً بولی، پیدل۔ وہ کندھے جھکا کر چل پڑا۔ اس کے قدموں کی رفتار پہلے تیز تھی، پھر آپ ہی آپ سست پڑ گئی، کیونکہ ساتھ چلتی لڑکی اچانک اپنا احساس دلا گئی تھی کہ پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بےتابی آیا تھی۔ آپ کل بھی آئیں گی نا؟ ابا کو دیکھنے؟ جی۔ وہ اس کی بےتابی پر مسکرائی تھی اور وضاحت پر ہنسنے کو دل چاہا تھا، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ ہسپتال سے سیدھی اس کے گھر چلی جاتی، اس کے ابا کو دیکھتی، کچھ دیر اماں اور پروین کے ساتھ بیٹھتی، پھر وہ اسے چھوڑنے آتا۔ یوں چند دنوں میں ہی آشنائی سے آگے اعتبار اور اعتراف کی منزلیں طے ہو گئی تو زندگی اچانک بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، اور اپنی زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر بھی وہ اپنے یہاں آمد کا مقصد نہیں بھولی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت محتاط بھی تھی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے برعکس وہ چاہتی تھی کہ رحمت الہی یا اماں جی خود ہی کسی دن کوئی بھولی بصری داستان چھیڑ دے جس سے اسے اندازہ ہو کہ ان کے اندر کیا ہے، پھر اس حساب سے وہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ اور ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے وہ مایوس تو نہیں تھی، البتہ اس کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اس وقت وہ ہسپتال سے نکلی تو کوریڈور میں شاہ جہان کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھ کر قدرے پریشان ہو گئی۔ خیریت؟ تم یہاں کیسے؟ تمہارے ابا تو ٹھیک ہے نا؟ اف، تم ڈاکٹر لوگ صرف یہیں سوچ سکتے ہو، شاہ جہان نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، ظاہر ہے ہمارے پاس تو مریض ہی آتے ہیں۔ ہاں مریض تو میں ہوں، مریض عشق، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ خطرناک بیماری ہے، وہ مسکرائی۔ لا علاج تو نہیں ہے نا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں، لا علاج تو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر ٹھیک وقت پر ڈائگنوز ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے کوریڈور کی سیڑھیاں اتر آئی۔ تو میں ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
یہ تو چیک کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بیماری کس سٹیج پر ہے۔ وہ اس گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اگر آخری سٹیج پر ہوئی تو؟ اس نے خائف ہونے کی ایکٹنگ کی۔ تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا۔ وہ گردن اکڑا کر بے ساختہ ہنسی تھی۔ شاہ جہان کو اس ویرانے میں اس کی ہنسی بہت بھلی لگی۔ رک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ کچھ نروس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہنسی نے دل میں بہت سی خواہشیں جگا دی ہیں۔ اس کے لہجے میں بھی آرزوئیں مچل رہی تھی۔ وہ قصداً انجان بن کر آگے چل پڑی۔ ماں احساس ہوا کہ یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جہاں سے وہ روز گزرتی۔ ایک دم رک کر پوچھنے لگی، یہ ہم کہاں آگے؟ ڈونٹ وری، کہیں بھی آ جائیں بھٹکیں گے نہیں۔ آئی مین چھوٹا سا قصبہ ہے، ہر راستہ گھر کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی وضاحت پر بے ساختہ مسکرائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں اس راستے سے کبھی نہیں گئی۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا تو وہ پھر رک گئی۔ کیا کیا جانتے ہو؟ صرف اتنا کہ تم اس راستے سے کبھی نہیں گزری، وہ کہہ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بارہ دری میں لے آیا۔ مجھے یہ جگہ بے حد پسند ہے، اکثر میری شامیں یہیں گزرتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، تب بھی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم حیران ہو یا پریشان؟ شاہ جہاں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا پیر اس کے پیر پر مارا، تب وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ جگہ کیسی لگی؟ اس نے اپنی بات دہرائی نہیں۔ اچھی ہے، لیکن میں اکیلے یہاں نہیں آ سکتی، بہت ڈر لگے گا مجھے، اس نے کہہ کر جھرجھری بھی لی۔ عجیب بات ہے، اپنے گھر سے دور اجنبی جگہ اجنبی لوگوں میں رہتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ شاید بہت حقیقت پسند تھا۔ میرا اشارہ اس ویرانے کی طرف ہے، وہ جذبز ہوئی تھی۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی۔ آئی ایم سوری، ویسے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میرے نانا نانی جیسے لوگ ملے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ اگر اماں جی اور بابا مجھے اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے تو شاید میں واپس چلی جاتی۔ اماں جی اور بابا بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے۔ میں ان کی بہت خدمت کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں ان کے سارے دکھ سمیٹ لوں۔ اس کی آخری بات پر شاہ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہی، میں نے محسوس کیا ہے جیسے ان کے اندر کوئی گہرا دکھ ہے۔ کتنی بار سوچا اماں جی سے پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے آخر میں کن اکھیوں سے شاہ جہاں کو دیکھا۔ اس کی گھنی ابروؤں کے درمیان گہری لکیر کھنچ گئی تھی، جس سے وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی، لیکن پھر ہمت باندھی۔ میرا خیال ہے تم ضرور جانتے ہوگے، ہے نا؟ اس نے اپنائیت کا احساس دینے کی خاطر شاہ جہاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اصرار نہیں کروں گی، چلو چلتے ہیں۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں چاہتا ہوں تم اصرار کرو، پلیز پلیز شاہ جہاں۔ وہ ایک سٹیپ اتر کر اس کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیکنے لگی تھی کہ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ میں نے پیر پکڑنے کو تو نہیں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور غیر محسوس طریقے سے اس سے ذرا پرے ہٹ کے تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگا، تم نے ٹھیک محسوس کیا ہے، میرے نانا نانی کے دل پر گہرا زخم لگا ہے اور یہ زخم ان کی بیٹی نے لگایا ہے۔ وہ گردن موڑ کر بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سالیہ میرے نانا کی بیٹی تھی، سب سے بڑی۔ میری ماں سالیہ دوسرے نمبر پر تھی۔ نانا کو اپنی اس بیٹی سے غیر معمولی محبت تھی اور شاید انہوں نے اس سے کچھ غیر معمولی امیدیں بھی وابستہ کر لی تھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اس وقت اس قصبے میں لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا جو مڈل تک تھا۔ میری ماں مڈل پاس کر کے گھرداری میں لگ گئی، لیکن سالیہ کو نانا جی نے مڈل کے بعد شہر میں اچھے اسکول میں داخل کر دیا۔ اس کی رہائش کا انتظام بھی وہیں بورڈنگ میں ہو گیا تھا۔ یوں میٹرک کر کے سالیہ کالج چلی گئی۔ میرے نانا بہت خوش تھے، ہر ایک سے یہی کہتے کہ چند سالوں کی بات ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی۔ اور یہاں جب سالیہ نے میٹرک کیا تھا تب میری ماں کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نانا جی کے پاس شاہ نواز ماموں اور چھوٹی خالہ تھی۔ ان دونوں کی تعلیم پر بھی نانا جی دھیان دے رہے تھے، لیکن ان کی زیادہ توجہ سالیہ کی طرف تھی۔ ہر ہفتے اس سے ملنے جاتے اور مہینے میں ایک بار اسے گھر لے آتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نانا جی اس سے ملنے گیا تو وہ کالج میں نہیں تھی۔ وارڈن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 دن پہلے چھٹی لے کر گھر گئی ہے۔ اس بات سے نانا جی پریشان ہو گئے۔ پھر اس کی سہیلیوں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے روزانہ ایک لڑکا ملنے آتا تھا جسے وہ اپنا کزن بتاتی تھی، اور 2 دن پہلے وہ اسی کے ساتھ گئی تھی۔ اس کے بعد مہینوں نانا جی اس کے کالج جاتے رہے، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگا تھا۔ کوئی حادثہ؟ اس نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا، اسے حادثہ نہیں کہتے، وہ باقاعدہ پلاننگ سے بھاگی تھی۔
नाना जी की मोहब्बत और एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसने। ये भी नहीं सोचा कि उसके इस इक़दाम से नाना जी और नानी अम्मा पर क्या गुजरेगी। बेचारे ज़िंदा दरगोर हो गए। और जब ये खबर फैली तो सिर्फ नाना नानी पर ही नहीं, उसके बाकी भाई बहनों पर भी ज़िंदगी तंग हो गई। शाहनवाज़ मामू घर से निकलते तो लड़के ऐसे ऐसे जुमले कसते कि बेचारे परेशान होकर यहाँ से चले गए। कुछ अरसा शहर में रहकर काम सीखा, फिर बाहर निकल गए। छोटी खाला स्कूल छोड़कर घर बैठी रही और मेरी माँ मुंह भेज गया। उसके चेहरे पर कर्ब फैल गया था। वो चाहने के बावजूद एक लफ्ज़ नहीं कह सकी। सीने में सांस रोके एक टिक उसे देखे जा रही थी। फिर कितनी देर बाद वो गोया हुआ। सबसे ज़्यादा जुल्म मेरी माँ पर हुआ। जुर्म उसने नहीं किया था, लेकिन सज़ा उसे मिली जो अब तक ख़त्म नहीं हुई कि मेरा बाप सारी ज़िंदगी उसे भागी हुई बहन के ताने देता रहा। और यही नहीं, उसके कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी, हत्ता कि मैके जाने और माँ बाप से मिलने पर भी। तुम शायद यकीन ना करो, उसी जगह रहते हुए बरसों से मेरी माँ ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और ना ही नाना नानी ने अपनी बेटी को। उन बेचारों ने एक नहीं 2 बेटियाँ खोई हैं। भागी हुई बेटी के लिए वो शायद इतना नहीं रोते जितना मेरी माँ के लिए तड़पते हैं। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ को छुप छुप कर रोते देखा। मेरे पूछने पर वो कभी कोई बात करती, कभी कोई असल बात तो मुझे बड़े होने पर ही पता चली। और उस दिन से मेरे अंदर एक लावा पकता है सालिया के ख़िलाफ़। मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या कर डालूँ। जब जब अपनी माँ की वीरान सूरत देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है उस औरत को ऐसी सज़ा दूँ जो इस रोए ज़मीन पर किसी ने किसी को ना दी हो। उसके जहरीले लहजे में ऐसी इंतकामी आग भड़क रही थी कि वो सहम कर रह गई। वो खामोश होकर खुद पर काबू पाने की सही करने लगा, फिर उसकी तरफ देखे बगैर उठ खड़ा हुआ। चलो, वो किसी रोबोट की तरह उठकर उसके साथ चल पड़ी थी। उसने भी जब से होश संभाला था अपनी मम्मा को छुप छुप कर रोते देखा था, लेकिन बहुत फ़र्क था उनके और शाहजहान की अम्मा के रोने में, और वो ये फ़र्क जानती थी। जब ही शाहजहान से बुरी तरह खाइफ हो गई थी और फौरी तौर पर डॉक्टर इब्राहिम से छुट्टी लेकर कराची अपनी मम्मा के पास आ गई। सामे मेरी जान, सालिया उसे अचानक देखकर हैरान होने के साथ खुश भी हुई और हैरान भी। कल फ़ोन पर तो तुमने अपने आने का नहीं बताया था, बस आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने अलग होकर सालिया का चेहरा देखा और फिर उनसे लिपट गई। आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है मम्मा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा। सालिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और यूँ देखने लगी जैसे एक पल में सब कुछ जान लेना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है मम्मा, उसे खुद अपने लहजे में मायूसी महसूस हुई थी। फिर फ़ौरन संभल कर बोली, लेकिन नामुमकिन नहीं है मम्मा। अच्छा चलो, पहले तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। साले को एहसास हो गया कि वो अभी सफ़र करके आई है। जब ही असल मौजू से हट गई, उसने भी फ़ौरन अपने कमरे का रुख किया था। फिर रात में जब वो सालिया के पास आकर लेटी, उस वक्त तक सालिया का जवाब दे चुका था। बेटा, मुझे अम्मा जी और बाबा के बारे में बताओ, उनकी सेहत कैसी है और उनकी गुज़र औक़ात कैसे होती है? तंग तो नहीं है? नहीं मम्मा, कोई तंगी नहीं है उन्हें, माशाल्लाह खुशहाल हैं। और आपने उनके घर का जो नक्शा बनाया था वो तो है ही वैसा, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। किचन और बाथ स्टाइलिश है, बरामदे में मोज़ाइक का फ़र्श बन गया है। मज़ीद ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, यानी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जूसर मशीन वगैरह, और पैसे की तंगी भी नहीं है। वो तफसील से बताते हुए आखिर में सालिया को देखकर मुस्कुराई थी। ये सब कौन करता है? सालिया का अंदाज़ सोचता हुआ था। शाहनवाज़ मामू, वो खुद जद्दा में सेटल हैं, लेकिन अपने माँ बाप से गाफिल नहीं है। बाकायदगी से खर्च भेजते हैं, साल में 1 मरतबा आते भी हैं, और अगर किसी वजह से ना आ सके तो माँ बाप को बुला लेते हैं। उन्हें हज भी करा चुके हैं। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उसे। सालिया को ढेरों इत्मीनान हो गया था। फिर कदरे रुक कर पूछने लगी, और मेरा मतलब है अम्मा जी और बाबा मुझे याद करते हैं, मेरा नाम लेते हैं? उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। सालिया का हाथों में लेकर होंठों से लगाया, फिर कहने लगी, याद तो ज़रूर करते होंगे मम्मा, लेकिन ज़ाहिर नहीं करते, आपका नाम भी नहीं लेते, इसीलिए तो मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आप मायूस ना हो, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है उन्हें मुझ में आपकी झलक नज़र आती है। अम्मा जी तो कभी बेख्तियार मेरा चेहरा थाम लेती हैं, और जिस तरह देखे जाती हैं उससे यही लगता है कि वो मुझ में आपको देख रही हैं। अच्छा, फिर तो ऐसे वक्त में तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि। सालिया ने तड़प कर उसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ी। पूछती हूँ मम्मा, एक बार तो मैंने ये भी कहा कि शायद आपको आपकी बेटी याद आ गई है। उस पर उन्होंने एतराफ़ तो किया, लेकिन बड़ी खाला और छोटी खाला का जिक्र करने लगी। आपका नाम नहीं लिया। नहीं लेंगे वो मेरा नाम, कभी नहीं। बाबा ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं उनके लिए मर गई। काश मैं सचमुच मर जाती। सालिया रोने लगी तो वो परेशान ज़रूर हुई, लेकिन उसका ज़हन दूसरी बात में उलझ गया था। बाबा ने ऐसा कब कहा था? आप क्या शादी के बाद गई थी उनके पास?
उसने पूछा तो सालिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं शायद तुम्हें ये बताना भूल गई कि तुम्हारे पापा की डेथ के बाद मैं वहाँ गई थी। तब बाबा ने कहा था कि मैं जहाँ से आई हूँ वापस वहीं चली जाऊँ, और मुझ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। आप पापा की डेथ के बाद क्यों गई? उनके साथ क्यों नहीं गई? वो अफसोस से बोली थी। सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि मैं शादी के बाद हारून को सब बता दूंगी कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से कस्बे से है जहाँ मेरे माँ बाप बहन भाई रहते हैं। हारून बहुत अच्छे थे, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ। लेकिन तुम्हारी दादी बहुत सख्त थी। वो अव्वल तो इस बात के हक़ में ही नहीं थी कि हारून मुझसे शादी करे, जभी तो हमने कोर्ट मैरिज की थी। फिर मजबूरन तुम्हारी दादी ने मुझे कबूल तो कर लिया, लेकिन बात बात पर ताने मार देती थी, यहाँ तक कहती कि मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मैं उनसे बहुत डरती थी। मेरे अंदर ये खौफ बैठ गया था कि अगर उन्हें वाकई ये पता चल गया कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ तो वो मुझे निकाल बाहर करेंगे। वो गरीबों से ऐसी ही नफ़रत करती थी, और गो के तुम्हारे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, फिर भी मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस सोचती ही रह गई। सालिया पुरसोच अंदाज में बोलते हुए खो सी गई थी। उसने कसदन उन्हें नहीं टोका, खामोशी से इंतज़ार किया, लेकिन कितनी देर बाद सालिया फिर गोया हुई। फिर तुम पैदा हुई तो तुम्हारे पापा जितने खुश थे, तुम्हारी दादी उसी कदर नाराज़ कि बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। इस पर तुम्हारे पापा पहली बार अपनी माँ से उलझे थे और कहा कि उन्हें बेटी ही की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो हर मौके पर इसी तरह मेरे सामने ढाल बन जाते थे, लेकिन कातबे तकदीर को शायद ये मंजूर नहीं था। उसे मेरी लफ्ज़िश की मुझे सज़ा देनी थी कि तुम्हारी पैदाइश के 3 महीने बाद तुम्हारे पापा रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बाद मेरे लिए इस घर में जगह नहीं रही। तीसरे दिन ही तुम्हारी दादी ने हमें निकाल बाहर किया। तब उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, और मैं चली गई। लेकिन वहाँ उस वक्त छोटी बहन ज़ुबैदा की शादी हो रही थी। घर में काफ़ी मेहमान थे। बाबा ने मुझे दरवाज़े ही में रोक लिया था और कहा था, तुम्हारे लगाए हुए बदनामी के दाग को वक्त ने कुछ धुंधला दिया है। अगर तुम सामने गई तो धुंध छट जाएगी, फिर उसी बात के चर्चे होंगे। तो तुम क्या जानती हो क्या होगा? दरवाजे पर आई ज़ुबैदा की बारात लौट जाएगी। नहीं, तुम चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे तुम चली जाओ। मैंने और तुम्हारी अम्मा जी ने तुम्हारी तरफ से अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। तुम मर गई हो हमारे लिए। जाओ, चली जाओ। रहमत इलाही की बातें दोहराते हुए सालिया की आंखों से एक तवातर से आंसू गिर रहे थे और उसका दिल रो रहा था। मैं इन्हीं पहरों वापस लौट आई। सालिया के आंसुओं में भीगी आवाज़ पर उसकी समातों में उतरने लगी। इसके बाद अक्सर मैं सोचती कि उस वक्त ज़ुबैदा की शादी की वजह से बाबा मजबूर होंगे, जो अभी मुझे गले नहीं लगा सके। मुझे फिर जाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमेशा मेरी कम हिम्मती मेरे आड़े आती रही, और ऐसी कि मैं डर जाती थी। जब हारून मेरी ज़िंदगी में आए तो वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन मैंने सच नहीं बताया क्योंकि उनका ताल्लुक़ अमीर घराने से था और मुझे डर था कि मेरी गरीबी जानकर कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। फिर जब हारून शादी पर ज़ोर देने लगे तब मैं घर में बात नहीं कर सकी, इस डर से कि बाबा का मुझ पर से एतमाद उठ जाएगा और वो मेरा कॉलेज छुड़वाकर मुझे घर बैठा लेंगे। फिर मैं हारून से कभी नहीं मिल सकूँगी। बस इसी ख्याल ने मेरे हौसले पस्त कर दिए। मैं हारून को किसी सूरत नहीं खोना चाहती थी। जब ही सारे डर एक तरफ रह गया और उन्हें खोने का डर सब पर हावी हो गया, और मैंने वो कदम उठा लिया जिसने फिर मुझे कहीं का नहीं रखा। यही होना चाहिए मेरे साथ। माँ बाप के एतमाद को धोखा देने वाली लड़कियाँ कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी नहीं। सालिया बुरी तरह टूट रही थी। उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। बस करे मम्मा, ना खुद को हलकान करे। भूल जाइए सब, जो हो गया सो हो गया। अब आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। पता नहीं बेटा, मेरी तो आस ही टूट गई। शायद अभी मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। आंसू पूछते हुए सालिया के लहजे में हद दर्जा मायूसी थी। कोई सज़ा वज़ा नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान और माफ़ करने वाला है। ठीक है, आपसे गलती हुई, लेकिन फिर आप उस पर नादिम भी तो हुई। माफ़ी वहाँ नहीं मिलती जहाँ बंदा गलती पर अड़ जाता है। बस अब आप सारे डर खौफ दिल से निकाल दें। मैंने कहा ना, आगे अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। उसने सालिया को बहुत सारी तसल्लियाँ देकर सुला दिया था। वो नहा कर निकली तो बेड पर रखा उसका सेल फोन बज रहा था। शाहजहान के नाम की मखसूस ट्यून थी। उसने भागकर सेल उठा लिया। हेलो, बड़ी बेमुरवत हो, बिना बताए चली गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? शाहजहान ने छूटते ही शिकवा किया। वो असल में मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया था। इत्तेफाक से बस की टाइमिंग वही थी, इसलिए मैं फ़ौरन निकल पड़ी। उसने सहूलत से बात बनाई, फिर भी उसने टोक दिया। अजीब लड़की हो, बस निकल जाती तो मैं ले जाता अपनी गाड़ी में। हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। खैर अच्छा हुआ तुम जहमत से बच गए। वो कसदन खिलखिलाई थी। जहमत? इतना खूबसूरत चांस तुमने मिस करवा दिया।
اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ محظوظ ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آؤ گی، میں لینے آ جاؤں؟ وہ بے قراری سے بولا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گی، پورے 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آئی ہوں، اس نے کہا تو وہ چیخ پڑا۔ 2 ہفتے؟ یہاں 2 پل گزارنا مشکل ہے؟ کیا واقعی؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ کیوں تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ شاہ جہان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ درایا تھا۔ ہے تو اس کا دل کسی خیال سے ڈوبنے لگا تھا۔ پھر یہ بھی یقین رکھو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس فوراً آ جاؤ۔ اس کے لہجے میں بلا کا مان تھا۔ آ جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی، اس نے صالحہ کو آتے دیکھ کر دھیرے سے کہا اور سیل آف کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ صالحہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ شاہ جہان کا، اس نے صاف گوئی سے بتایا تو صالحہ حیرت امیز خوشی سے بولی۔ شاہ جہان آپا کا بیٹا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے 1 سال کا دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہوگا۔ کیسا ہے؟ اور آپا کے بارے میں تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ شاہ جہان کے علاوہ اور کتنے بچے ہیں ان کے؟ صالحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ 1 بیٹی ہے پروین، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بتا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور کنگھی اٹھا کر بال سلجھانے لگی۔ ماشاءاللہ آپ تو آج کل اس کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوں گی۔ کیسی ہیں وہ؟ اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ صالحہ کا اشتیاق ہنوز برقرار تھا۔ جی۔ وہ اندر سے خائف ہو گئی کہ اگر صالحہ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی وجہ سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی ہے تو جانے ان پر کیا بیتے گی۔ شکر ہے۔ اور ہاں، شاہ جہان کا کیا کہہ رہا تھا؟ میری واپسی کا پوچھ رہا تھا۔ صالحہ آئینے میں اسے دیکھنے لگی تو وہ سمجھ گئی اس کی ماں کیا جاننا چاہتی ہے، اور وہ اس کی طرح کم ہمت نہیں تھی۔ کنگھی رکھ کر ان کے پاس آ کر بولی، مما مجھے شاہ جہاں اچھا لگتا ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ صالحہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اسے دیکھے گئی تو وہ الجھ گئی۔ آپ چپ کیوں ہو گئی؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، صالحہ نے ایک دم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرے لیے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، تم اور شاہ جہاں۔ میرے خدا، میں ایسا کیوں نہیں سوچ سکی؟ اب تو میں یہی دعا کروں گی اللہ تم دونوں کی جوڑی ملا دے اور تم دونوں بہت خوش رہو۔ صالحہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے انہیں اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو، لیکن اس کی سماعت میں شاہ جہاں کی زہر میں ڈوبی آواز گونجنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کر ڈالوں؟ جب جب اپنی ماں کی ویران صورت دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس عورت کو ایسی سزا دوں جو اس روئے زمین پر کسی کو نہ دی ہو۔ تم نے شاہ جہاں کو بتا دیا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، یعنی اس کی خالہ کی بیٹی؟ صالحہ پوچھ رہی تھی اور وہ بڑی دقتوں سے خود کو سنبھال پائی۔ نہیں مما، ابھی تو نہیں بتایا۔ اسے تو بتا دو، ہو سکتا ہے وہ اماں جی اور بابا کو میرے حق میں ہموار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صالحہ نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں مما، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا انتظار کریں صبر کے ساتھ۔ اب صبر نہیں ہوتا بیٹا، اب تو دل چاہتا ہے بس پلک جھپکتے میں اماں جی اور بابا کے پاس پہنچ جاؤں۔ ابھی تو مجھے جلدی پہنچنا ہے مما، وہ صالحہ کا دھیان بٹانے کی صحیح میں بلا ارادہ کہہ گئی، پھر اپنی بات سنبھالنے کی گھر سے کہنے لگی، وہ اصل میں پروین کی شادی ہے نا، اگر میں اس کی شادی میں شریک نہ ہوئی تو شاہ جہاں بہت ناراض ہوگا۔ وہ ناراض نہ ہو تب بھی تمہیں شادی میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کاش میں بھی جا سکتی۔ وہ پھر اداس ہونے لگی تو اس نے فوراً ان کا دھیان بٹا دیا۔ ابھی تو مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے مما، آپ مارکیٹ چلیں گی؟ ہاں، پروین کے لیے بھی 1-2 سوٹ لے لوں گی، تم گفٹ دے دینا۔ اچھی بات ہے، پھر کل چلیں گے، وہ کہہ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ سیکنڈ پارٹ تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گا، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ابھی پرووائڈ کر دوں، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ مجھے بس اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، تو کیوریوسٹی بھی ہے اور جاننا بھی چاہ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں اور اگلی کو سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ میری کیوریوسٹی ختم ہو اور آپ کے لیے بھی میں اگلی ایپیسوڈ کا انتظام کر سکوں۔ تو یہ تھا اس کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ، اور اس کے بعد جو پارٹ ہوگا وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے آخری حصے میں۔ اللہ حافظ۔